وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. انسان کا جس طرح جسم میلا ہو جاتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ جسم کو صاف کرتا ہے، دھوتا ہے، اسے خوشبودار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ سے اسمیل اور بدبو کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھے صابن استعمال کرتا ہے، بالوں کے لیے شیمپو استعمال کرتا ہے اور پھر اپنی مزید بناوٹ کے لیے، خوبصورتی کے لیے دیگر چیزیں بھی استعمال کرتا ہے. اسی طرح ہی انسان کے جسم میں جو چیز ہے وہ روح ہے، اور روح وہ بھی میلی ہو جاتی ہے، روح کا بدن بھی میلا ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب روح اس کا بدن میلا ہو جاتا ہے اسے کس سے صاف کیا جاتا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو مقرر کیا ہے جو اس کو برائی کی دعوت دے تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائے کہ کس کی بات مانے. ہر ایک شخص کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے. فرشتہ اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور شیطان برائی کی طرف لے جاتا ہے. اب یہ شیطانی وسوسے، شیطانی بات، شیطان کے لگائے ہوئے زخم یہ انسان کی روح کو وہ سیدھا کر دیتا ہے. انسان کی روح اس سے بیمار پڑ جاتی ہے، انسان کی روح اس سے اس کا جسم گندا ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس جسم کو صاف کیسے کیا جائے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اس کا علاج. آپ نے فرمایا الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن. ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک 5 نماز آپس میں، ایک نماز سے دوسری نماز، اسی طرح ایک جمعے سے اگلے جمعے تک، ایک رمضان سے اگلے رمضان تک مکفرات ما بینہن، یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں. کب تک؟ جب تک کبیرہ گناہ سے بچا. یہ ہے انسان کی روح کی صفائی.
اگر انسان 5 مرتبہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے نماز پڑھے اس کی روح جو اس کے اوپر میل کچیل ہے وہ اسی طرح صاف ہو جاتی ہے جس طرح آپ وضو کرتے ہوئے اپنے جسم سے اپنے چہرے سے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو میل کو دور کرتے ہیں صاف کرتے ہیں. یہ ہے روح کی صفائی. اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کو پڑھیے جو اللہ نے تمہاری طرف وحی کیا ہے قرآن کریم، اس کی تلاوت کیجیے. واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے. نماز کیا کرتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے، نماز ان گندگیوں سے روکتی ہے جو روح کو برا کرتے ہیں، جو روح کو ناپاک کرتی ہیں، ان گندگیوں کو نماز کرنا. اور پھر نماز، آپ میں کوئی شخص کسی کو کوئی بڑا تحفہ یا گفٹ دینا چاہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو اسپیشل اپنے پاس بلاتا ہے کہ بڑے عزت کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ اس کا بڑا استقبال بھی کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی آدمی بڑا ہو، آدمی اس کو بڑا چاہنے والا ہو، اس کو بلاتا ہے، اپنی طرف لے کے آتا ہے، پھر اس کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ نوازتا ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہدیہ پیش کرتا ہے. اسی طرح نماز کو سمجھ لیجیے. نماز کو اللہ تعالیٰ نے کیسے فرض کیا، کیسے یہ ہمیں نماز ملی؟ روح کو پاک کرنے کا یہ عظیم ترین طریقہ یہ ہمیں کیسے عنایت کیا ہے، کس طرح ہمیں ملا؟ یہ اس سفر میں ملا جس کو معراج کہا جاتا ہے، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں میں بلا کر اللہ تعالیٰ نے خصوصی تحفہ عنایت فرمایا. وہ کیا تھا؟ نماز. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. نماز کتنی آسان، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بس آپ ہر روز کانوں میں ایک آواز سنتے ہیں کہ نماز پڑھ لو اور آپ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ پر عہد ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے. اور ایسا شخص جو نماز کی پابندی نہیں کر سکتا، بس ایک پڑھ لیتا ہوں، صبح کی پڑھ لیتا ہوں. اب تو خیر ایسے افراد ہی نہیں موجود جو کہتے ہوں کہ صبح کی پڑھ لیتا ہوں. اب ایسے موجود ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ بس شام کی یا ظہر کی پڑھ لیتا ہوں، بس یہ ایک نماز پڑھ لیتا ہوں، 2 پڑھ لیتا ہوں. اب ایسے لوگ بھی نہیں رہ گئے، اب رہ گئے ہیں کہ بس جمعہ پڑھ لیتا ہوں. جب یہ صورتحال ہوگی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان شاء غفر له وان شاء عذب. یہ اللہ تعالیٰ پر ہے. ایسا شخص جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو جہنم میں پھینک دے، چاہے تو اس کو معاف کر. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من تطہر فی بیتی، ایسا شخص جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، پاکیزگی حاصل کی، پھر وہ نماز کے لیے چلا. کس کے لیے؟ نماز کے لیے چلا، اور نماز کے لیے قدم اٹھا رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور اپنے قدم اٹھا رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اس کے قدم جب بھی قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم اٹھانے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. اتنی عظیم ترین چیز. اور پھر جب قیامت کا ایک بڑا عجیب مرحلہ ہے، بڑا دردناک مرحلہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں بیان فرمایا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. وہ قیامت کا دن جب کسی کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی، سورج اور چاند لپیٹ لیے جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے،
آسمان بھی ختم ہو جائیں گے، یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی، کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اندھیرا ہے، خوف ہے، قہر ہے، عجیب قسم کی کیفیت کاری ہے۔ اور اس وقت جب لوگوں نے چلنا ہے تو کس پہ چلنا ہے؟ اپنی روشنی، اور وہ روشنی کیا ہے؟ ایمان کی روشنی، عمل کی روشنی۔ اس کو اللہ نے بیان کیا قرآن کریم میں، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جب تم دیکھو گے کہ قیامت کے دن مومن، نمازوں کے پابند، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے دیکھیں گے، تو دیکھے گا انہیں کہ وہ اپنی روشنی میں چل رہے ہیں، وہ روشنی جو اللہ نے ان کے نیک اعمال کے بدلے ان کو عطا کی۔ سامنے بھی روشنی ہے، اطراف میں بھی روشنی ہے، آسانی سے چل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، پھر ان کے لیے ایک آواز لگائی جائے گی، بشراکم الیوم، تمہارے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے جنت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم مہمان نوازی کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص صبح کے وقت مسجد میں آتا ہے یا شام کے وقت مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے صبح و شام مہمان نوازی کو تیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھانے تیار کرتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کے انتظام کرتے ہیں، جتنی بار صبح و شام مسجد میں آتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر دیکھیے دردناک یہ جو منظر ہے، جب مومن اپنے نور میں، روشنی میں چل رہے ہوں گے جو اللہ نے ان کو دی ہوگی، تو پھر وہاں پر منافق ان کو آواز لگائیں گے، منافق آواز لگائیں گے، انظرونا، ہمارا بھی خیال رکھو، تم ہمارے بھائی ہو، ہمارا بھی خیال رکھو، نقتبس من نورکم، ہم تھوڑا سا تم میں سے کوئی نور لے رہے، روشنی لے رہے، تھوڑی سی ہمیں بھی روشنی دے دو اور اپنے ساتھ ہمیں بھی چلا لو، ہم بھی چلنا چاہتے ہیں۔ دیکھو دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، دے دو تھوڑی سی روشنی۔ یہ اس دن آوازیں لگائیں گے، کون؟ منافق۔ کون آوازیں لگائے گا؟ منافق۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بے شک جو بھاری نماز ہے وہ منافق پر ہے۔ منافق شخص پر نماز بڑی بھاری چیز ہے، بہت بھاری۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اس طرح فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بھاری ہے مگر ان پر بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو مومن ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہے۔ منافقین پر اللہ نے نماز کو بھاری کر دیا۔ اور پھر قیامت کے دن منافقین کہیں گے، انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پھر ایک آواز لگائی جائے گی۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ادب بیان کیا ہے۔ کوئی بھی کسی کے پاس مانگنے آتا ہے، خصوصاً مومن شخص کے پاس، ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آتا ہے، جس کا کردار بڑا اچھا ہے، ایک عظیم اچھی شخصیت کا مالک، اس کے لائق نہیں ہوتا کہ وہ کسی آنے والے کو دھتکار دے، ایسی اس کو جواب دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی کسی مانگنے والے کو واپس نہیں لوٹایا، کچھ نہ کچھ ضرور دیا، کبھی آپ کے پاس نہیں بھی ہوتا تھا آپ پھر بھی اس کو اس کا انتظام کر کے آتا۔ تو یہ مومن کی صفات ہے، مومن کبھی کسی کو انکار نہیں کرتا، لوٹاتا نہیں ہے، سائل کو جھڑکتا نہیں ہے، یہ ایک بڑا عظیم ادب ہے۔ دیکھیے اس دن مومن جو ہے ہم ان کو جھڑکیں گے نہیں، ان کو یہ نہیں کہیں گے جاؤ بھائی ہمارے پاس کوئی روشنی نہیں، جاؤ تم تو الگ ہی کسی قسم کے تھے، ایسے مومن کو نہیں کہیں گے۔ قیلا، کہا جائے گا، آواز آئے گی، آواز لگائی جائے گی، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا،
جاؤ اپنے پیچھے سے جا کر ایمان اور روشنی کو لے کر آؤ، یہاں پر تمہیں روشنی ملے گی۔ مومن ان کو جواب نہیں دیں گے، کون جواب دے گا؟ فرشتے دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جائے گی، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب۔ اب ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، ایک دیوار بنا دی جائے گی، ایک طرف جہنم جس طرف منافقین ہے، دوسری طرف جنت جس طرف مومنین ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان العہد الذی بیننا وبینہم، وہ معاہدہ، وہ عہد جو ہمارے اور کافروں کے درمیان ہے، وہ نماز ہے۔ من ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ بڑی سخت حدیث موجود ہے اور اہل علم کے ہاں اس میں جو اکثر اہل علم ہیں ان کی یہی رائے ہے، ایسا شخص جو نماز کو جان بوجھ کر ترک کرنا شروع کر دے، اپنی عادت بنا لے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ بڑے سخت الفاظ میں ایسے شخص کی مذمت کی گئی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے نماز یہ انسان کی روح کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ انسان کی روح، جیسا کہ میں نے پہلے تذکرہ کیا، جیسا کہ انسان کا جسم میلا ہو جاتا ہے، اس پر میل چڑھ جاتی ہے، اسی طرح ہی انسان کی روح پر بھی میل چڑھ جاتی ہے، انسان کی روح بھی میلی ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ نماز، آج نمازی ملتا ہی نہیں، پتہ نہیں کون سا دور آ گیا ہے۔ یہ 10 سالوں میں اتنی تبدیلی آئی ہے، اتنی تبدیلی آئی ہے کہ اس سے پہلے اتنی تبدیلی کبھی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی، کبھی اتنی سخت تبدیلی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی۔ اور نماز کا ضائع کر دینا، نماز کے اندر خشوع و خضوع کا ختم ہو جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج ان نمازیوں کی تلاش ہے جو نوجوان ہوں۔ کبھی آپ کو فجر کی نماز میں نوجوان نظر نہیں آئے گے، بزرگ نظر آئیں گے، عشاء میں بزرگ نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کام پر گئے ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔ جس طرح دیکھیں میرے ہاتھ میں موبائل ہے، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، کوئی اور مصروفیت ہوتی ہے، آج وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا۔ وہ نماز کبھی جس نماز کے لیے، جس نماز کی اذان دینے کے لیے مسلمان اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا تھا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب سری نگر میں اذان دینے کے لیے ایک نوجوان آگے بڑھا، ہندو فوج اس کو گولی مارتی ہے، شہید کر دیتی ہے، دوسرا بڑھتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تیسرا آگے بڑھتا ہے، اذان کو مکمل کرنے کے لیے شہید کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ 22 نوجوانوں کی شہادت ہو جاتی ہے، اور تب جا کر اذان مکمل ہوتی ہے۔ کبھی مسلمانوں کے اندر اتنی بھی روح بیدار تھی کہ وہ اپنی نماز کو ضائع ہونے نہیں دیتے تھے، اور وہ نماز جس کے قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے جسم اطہر پر اونٹ کی اوجڑی کو برداشت کیا، اور وہ نماز جس کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ میں مار کھائی، اتنی مار کھائی کہ آپ کو لہو رہان کر دیا، آپ کے چہرے پر، آپ کے جسم پر خون جمنے لگا، اتنا مارا۔ وہی نماز، یہی نماز جس کے لیے، جس میں کبھی مومنوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی تھی، وہی نماز جس سے اقبال نے کہا، وہ یہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، در در کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، ہمارے معاملات درست نہیں ہوتے۔ کیوں درست نہیں ہوتے؟ کہ ہم نے اپنی نماز کو درست نہیں کیا، ہم نے اپنی نمازوں کی طرف دھیان نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کبھی جو میرے پاس کسٹمر آیا ہے یہ نماز سے ڈرا ہے۔ کبھی ایک وقت تھا نماز ہوتی، اذان ہوتی تھی، لوگ دکانوں کو بند کر دیتے۔ ایک وقت تھا علماء کرام اس شخص کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے جو بے نمازی تھا۔ میں نے خود سنا ہے، میرے والد گرامی کے استاد مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ
بے نمازی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا. کتنے ہی علماء تھے لیکن آج ہم اس کے بھی خیال نہیں کرتے. آج تو ہم حلال و حرام کا خیال بھی نہیں رکھتے. ایسے ایسے ہوٹل سے ہم کھانا کھاتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا جو گوشت ہے وہ باہر سے منگوایا گیا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ باہر جس طریقے سے گوشت کو ذبح کیا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, حلال کیا جاتا ہے. سو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ انسان کے جو اعمال ہیں اس میں اس کے رزق کا بڑا کردار ہے. انسان کے جو اعمال ہیں اس میں اس کے رزق کا بہت کردار ہے. اگر کسی شخص کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی, اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کھا بھی کیا رہا ہے, کہیں اس کے رزق میں حرام کا کوئی لقمہ شامل تو نہیں ہو گیا. اسی طرح ہی آپ دیکھیں, آپ کا نماز پڑھنے پر دل نہیں کر رہا, آپ کا نفس آپ کو نماز پڑھنے پر نہیں ابھار رہا, کیا آپ کہیں کوئی سود تو نہیں کھا رہے, آپ نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا, آپ کے جسم میں حرام تو نہیں چلا گیا. ان چیزوں پر جب آپ غور کرنا شروع کر دیں گے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ نمازی بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دے, نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ نمازی بنائے جو نمازی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, وہ نمازی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسے نماز پڑھو. صلو کما رأیتمونی, اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا پکا سچا نمازی بنائے. آمین ثم آمین. وبارک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا, أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى, بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى, إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الجهاد والمجاهدين, اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان, اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.